اچھا، کچھ علماء نے کہا کہ قبروں کے اوپر عمارتیں بنانے کا تذکرہ خود قرآن کے اندر آیا، خود قرآن میں آیا۔ قرآن میں جو اصحاب کہف، اگر آپ جا کر پڑھیں خود سورہ کہف کے اندر، وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، ان کی قبور پر عمارت تعمیر کرو۔ جو لوگ موجود تھے اصحاب کہف، جب دوبارہ قبروں کے اندر چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی قبور کے اوپر عمارت تعمیر کریں گے۔ پھر کہا وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لِنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے کام میں غلبہ حاصل کر لیا، وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی قبور پر مسجد تعمیر کریں گے، ان کی قبور پر مسجد تعمیر کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن نے جو وہاں موجود لوگ تھے ان کے نظریات کو بیان کیا، مگر ان پر کوئی تنقید نہیں کی، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ نظریہ صحیح، ان قبروں کے اوپر تعمیرات جائز، وہاں پر مسجد بھی بنائی جا سکتی۔ یعنی اگر یہ قابل اعتراض یا حرام ہوتا تو قرآن فقط ذکر کر کے نہ رہ جاتا، قرآن کتاب ہدایت، لہذا قرآن نے ان نظریات کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ اولیاء و صالحین کی قبور کی تعظیم کرنی ضروری ہے، ان کی قبروں کی حفاظت ضروری ہے، اور ان پر عمارتیں اور مقبروں کی تعمیر وہ بھی بالکل جائز اور صحیح۔ ورنہ خود قرآن یہ کہہ دیتا اس نظریے کو اظہار کر کے کہ ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے، تو قرآن کو فوراً اگلی آیت میں اس بات کو منع کرنا چاہیے تھا کہ یہ نظریہ صحیح ہے، یہاں پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ فقط ان کی اس بات کو ظاہر کر کے قرآن کا اس سلسلے میں خاموش ہو جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اسلام میں چیز جائز۔ اور کتب تاریخ کے اندر ملتے کہ خود صحن کعبہ، اس میں 70 یا اس سے زیادہ تعداد کے انبیاء کے قبور کا بھی تذکرہ ہے، اختلاف روایت ہے کتنی تعداد ہے۔ خود یہ جو مسجد الحرام کا صحن ہے خانہ کعبہ کے سامنے، اس کی زمین کے نیچے 70 انبیاء کے قبور، سب وہیں پر ہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ عین اگر دیکھا جائے ان کے نیچے کسی جگہ پر ہیں ہوں گی نا قبریں، اور اس کے اوپر تمام مسلمان وہیں پر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہجر اسماعیل میں آپ نے دیکھا قبر کے بالکل ساتھ ہی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ پیغمبر نے آج تک کبھی نہیں روکا، پیغمبر کے اصحاب نے آج تک کبھی کسی کو نہیں روکا کہ یہاں پر قبور ہیں یہاں نماز نہ پڑھو، اس سے ہٹ کر نماز پڑھو، دور جگہ جا کے نماز پڑھو، ایسا کہیں پہ بھی نہیں۔ اور باقاعدہ حضرت ابن عمر سے جو ایک روایت ہے، کسی مسجد الخیف قبر و 70 نبی ہے، مسجد خیف جو ہے مینا میں مسجد خیف، یہاں پر 70 انبیاء کے قبور، 70 انبیاء کے باقاعدہ متفق ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں آج تک کبھی کسی نے اس کے ذوق کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ تمام علماء نے مناسک حج میں یہ والی روایت بھی نقل کی، جو تفصیلی مناسک ہیں جس کے اندر روایتیں وغیرہ بھی اکثر علماء نقل کرتے ہیں۔ تو خود مسجد خیف یہاں پر 70 انبیاء کے قبور ہیں، اور یہاں پر 100 رکعت نماز پڑھنا، جہاں پر یہ 70 انبیاء کی قبریں ہیں، 70 سال کی عبادت کا ثواب اسے دیا جاتا ہے جو مسجد خیف میں 100 رکعت نماز پڑھنا۔ وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی مینا میں، اور کہا جاتا ہے کہ فقط یہاں پر ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھنا خراج عراقین یعنی کوفہ اور بصرے سے جتنا خراج اس زمانے میں آتا تھا، وہ اگر سارا بھی راہ خدا میں صدقہ کر دیا ہے تو ایک تسبیح الحمدللہ کے برابر ثواب نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آپ کو سوچیں کہ مسجد خیف اور الحمدللہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ثواب الگ، تو 70 انبیاء کے قبریں خود مسجد خیف میں ہیں اور وہاں پر اتنی نمازوں کا حکم۔ تو اچھا، اسی طرح سے حدیثوں کے اندر برادران اہل سنت کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی کہ حضرت عیسیٰ کو انتقال کے بعد پیغمبر اسلام کی جو زری ہے، جو درمیانی والی زری ہے، لیفٹ درمیان میں جو لیفٹ والا جو کارنر، یہاں پر پیغمبر اسلام کی قبر ہے، دائیں طرف 2 خلفاء کی، اور اس کے بعد یہ لیفٹ 2 جو آپ کو قبروں کی جگہ ہے یہاں پر، یہ جو زری ہے، ایک میں حضرت عیسیٰ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، رسول خدا کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے گا، اور ایک علماء ہمارے بیان فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے انتقال یا شہادت کے بعد یہیں پر دفن ہوں گے پیغمبر اسلام کے پہلو میں۔ تو بالکل
برابر میں، یعنی مسجد نبوی کے بالکل برابر میں وہیں پر یہ قبر ہے، بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی. تو مسجد کے ساتھ بھی قبر ہو سکتی ہے، جیسے کہ خود ہم روضہ رسول میں مسجد نبوی میں دیکھ رہے ہیں. اور روضے کو مسجد سے متصل بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ رسول کا روضہ مسجد نبوی سے بالکل متصل ہے. نمازوں کی جگہ ٹھیک ہے الگ ہے، روبہ قبلہ ہو کر وہاں نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی رسول خدا کی قبر کو قبلہ بنا کے تو نماز نہیں پڑھتا. تو اس میں کوئی تضاد اور کوئی مخالفت نہیں ہے کہ جہاں پر قبر ہوگی اس کے برابر میں مسجد نہیں ہو سکتی. ایسا کچھ نہیں کیا وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ورنہ اس سے پہلے ذکر آگے کہ حضرت عائشہ کی نمازیں پھر کس طرح سے ہوئی ہوں گی. تو ان میں کوئی تضاد اور مخالفت نہیں. اور سنی شیعہ تمام روایات میں یہ بات آئی ہے، اور خود ملا یحضر الفقی میں بھی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی تھی جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبور کو مسجد بنا لیا. دیکھیے یہ چیز اکثر لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ تم نے اپنے انبیاء کے قبور کو مسجد بنا لیا. تو اس زمانے میں یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبور کو قبلہ بنا کر عبادت شروع کر دی. دیکھیے کوئی بھی قبر کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو اس کو قبلہ نہیں بنایا جا سکتا، مگر کسی چیز کے سامنے سجدہ، جبکہ ہم سجدہ خدا کو کر رہے ہیں یہ حرام نہیں. دیکھیے جب سجدہ آپ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز تو سامنے ہوتی ہے. اس کمرے میں مثلا اگر آپ پڑھ رہی ہیں نماز اور سامنے LCD ہے آپ کے لگا ہوا، تو آپ LCD کو تھوڑی سجدہ کر رہی ہیں. اور یا مثلا آپ کوئی خانہ کعبہ وہاں جا کے نماز پڑھ رہا ہے مسجد الحرام میں، تو ہمارے سامنے قبلہ کعبے کے طور پر ہوتا ہے، لیکن ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، سجدہ پروردگار عالم کو کر رہے ہوتے ہیں. کعبہ جو ہے اس کی طرف رخ کرنا ہوتا. تو دیکھیے اس زمانے میں نیا نیا اسلام آیا تھا. علماء نے کہا اول تو ان تمام روایات کے اندر بھی ذوق ہے کہ جو بہت سی روایات کے اندر اگر ممانعت آئی بھی ہے اس سے ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن پیغمبر اگر کچھ وقت کے لیے ہم اس کو صحیح مان بھی لیں تو علماء فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کو اس بات کی تشویش تھی کہ یہ قوم جو تھی یہ بت پرستی کی عادی رہی. ابھی نیا نیا اسلام اس نے قبول کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانے بت پرستی کے طور طریقوں پر واپس چلے گئے. تو بہت سے احکام پیغمبر نے اس زمانے کے لوگوں کو مصلحت کو سمجھتے ہوئے وقتی طور پر کیے، لیکن جب وہ بت پرستی کا خطرہ ٹل گیا اور باقی نہیں رہا تو پھر اس کے بعد وہ ممانعت بھی ختم ہو گئی. اکثر علماء اہل سنت بھی اس بات کے قائل. اچھا دیکھیے پہلے زمانے میں قبیلوں میں کچھ مسابقت بھی پائی جاتی تھی، آپس میں بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا. الحاق مستقاصر حتی زرتم المقابر، وہ اپنے مردوں پر بھی فخر و وباہت کا اظہار کرتے تھے. عربوں میں ایک رواج تھا. دیکھیے بہت سے لوگ اپنی دولت کے اعتبار سے اپنے مردوں کو عام لوگوں کے لیے یعنی بالکل عام سے افراد ہیں، لیکن کیونکہ اپنے فخر و وباہت کا اظہار کرنا مقصد ہے. آج بھی کتنے ممالک کے اندر امیر کبیر افراد اپنے مردوں کے لیے اتنے بڑے بڑے اور عالیشان محل نما جو ہے وہ مقبرے بنا دیتے ہیں عام افراد کے لیے، اپنی دولت کے اظہار کے لیے، اس کے شان و شوکت کے اظہار کے لیے، اپنے بڑے عہدوں کے اظہار کے لیے بڑی بڑی عمارتیں وہ بن جاتی. بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ مردہ رہے اس کے ساتھ اس کی قبر میں اپنے شان و شوکت کے اظہار کے لیے کمپیوٹر بھی رکھا جا رہا ہے اور ڈریسنگ ٹیبل بھی رکھی جا رہی ہے اور صوفے بھی رکھے جا رہے ہیں. ہونا یہ نہیں یہ ہے. اس زمانے میں بھی بعض اوقات یہ عربوں کے اندر جو ہے اپنے مردوں پر فخر و وباہت کی مسابقت پائی جاتی ہے، یعنی کمپٹیشن ہوتا تھا. تو اگر یہ سب کچھ ہونے لگے گا اور اس پہ بڑی بڑی عمارتیں بننے لگیں گی تو عام آدمیوں میں طبقاتی نظام ہونے لگے گا. پیغمبر اسلام اسلام نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس طرح کے طبقات مردوں کے سلسلے میں پیدا ہو جائیں. صرف بزرگان جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جن کی تصاویر آپ نے اس سے پہلے دیکھی، ان کی قبور پر تو گنبد قبے وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن عام آدمیوں کے لیے پیغمبر نے اس کو روکا اس زمانے میں، اس رجحان کو، ورنہ ایک ٹرینڈ جنم لے لیتا کہ عام آدمیوں میں شان و شوکت اور عمارت کا اظہار قبور کے ذریعے بھی کیا جانے لگتا. دیکھیے آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک صاحب کو ایک زمانے میں میرے پاس فون آیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہاسپٹل کا بھی بہت قرضہ ہے، مجھ پر بہت ڈیزرونگ ہوں، لیکن مجھے فوری طور پر سوئیں کی مجلس کیونکہ میں نے فلاں مشہور ذاکر دین سے پڑھوانی ہے ورنہ خاندان میری ناک کٹ جائے گی، اور اس نے 50,000 روپے مجھ سے ڈیمانڈ کی. تو مجھے 50,000 روپے کہیں سے قرضہ دلا دے جبکہ ہاسپٹل کا قرضہ بھی موجود. فخر و وباہت کا اظہار مردوں کے ذریعے. تو عربوں میں بھی دیکھیے مردوں پر فخر کا اظہار کیا. اگر یہ رجحان فروغ پا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ ان اجازتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
کہ مثلاً بہت سی مراسم عزاداری کو بھی اگر شتر بے مہر کی طرح آزاد چھوڑ کر عام لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، علماء دین جو کہ سمجھ سکتے ہیں کون سی رسم کس طرف لے جا سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے خلاف ایک بکروں کا خون پینے والا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن کیا ہے کہ یعنی قوم نے بہرحال ایک اسٹرانگ ریئیکشن شو کیا، اور ایک آدھ دفعہ کے واقعے کے بعد پھر وہ کام نہیں ہوا. تو کسی بھی انحراف کو بہت شروع میں روکنا ہوتا. تو پیغمبر اسلام نے مستقبل کے خطرے کے پیش نظر کہ عام افراد کہیں بت پرستی کی طرف نہ چلے جائیں، ان میں یہ ٹرینڈ اور رجحان جنم نہ لینے لگے کہ ان اجازتوں کا فائدہ اٹھا کر اور وہ قبروں کو اس طرح سے بنانے لگے، عام افراد اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے لگے، طبقاتی نظام امیر اور غریب کا معاشرے میں مردوں کے ذریعے بھی قائم ہو جائے. تو پیغمبر نے اس کو فوری طور پر اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اور اس کام کو شروع میں روکا. لیکن جب امت سے یہ بت پرستی کا اور اس طرح کے فخر و مباحث کے اظہار کا یہ خطرہ ٹل گیا تو اس کے بعد اس کی عمومی طور پر اجازت ہوگی، اور بعد میں کسی بھی صحابی نے اور کسی بھی اہل بیت میں سے بھی کسی نے یا بعد میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین میں سے بھی کسی نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یہ کام بالکل جائز ہو گیا. تو دیکھیے بزرگان کی جو قبریں ہیں یہ شاعر خدا، شاعر کا احترام اصل میں خدا کا احترام. جس طرح ایک ملک کے سفیر کا احترام اس ملک کا احترام شمار کیا جاتا ہے، کسی کے ملک کے پرچم کا احترام اس ملک کا احترام شمار کیا جاتا ہے، بادشاہ کا قاصد جو کوئی خط لے کر آتا ہے اس کا احترام بادشاہ کا احترام سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے جب ایلچی کوئی خط لے کر آتے تھے اور ایلچی کو قتل کروایا جاتا تھا تو اعلان جنگ اس بات کو سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کا انہوں نے احترام نہیں کیا. ایلچی کا قتل کرنا اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا. قیصر روم نے جب خط پھاڑا تھا پیغمبر اسلام کا، پیغمبر نے مختلف خطوط روانہ کیے تھے، قیصر روم کے پاس گیا تو اس نے توہین آمیز انداز میں خط کو پھاڑ دیا، جس کا تذکرہ ایک اگلی ہماری جو گفتگو ہوگی اس میں بھی آئے گا. تو توہین رسول تھی، کھلم کھلا توہین رسول تھی. اس میں صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں پھاڑا تھا بلکہ پیغمبر کی توہین کی تھی. تو پیغمبر نے اس کے لیے بد دعا بھی کی تھی کہ خدا اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو بہرحال آپ نے یہ دیکھا کہ یہ چیزیں کہ اگر ہوتا ہے کہ بھائی صرف کاغذ کا ٹکڑا ہی تو پھاڑا ہے، کون سی ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں، ایسا نہیں تھا مطلب. تو آج تک دیکھیے کسی صحابی نے بھی، کسی تابعی نے بھی، کسی تبع تابعی نے بھی، متقدمین، متاخرین، متاخر المتاخرین علماء، کسی نے بھی حتیٰ کہ پانچوں مسالک میں سے 4 مسلک اہل سنت کی اور ہمارا مسلک جو ہے، کسی نے بھی ان کو ڈھانے کا اور منظم کرنے کا آج تک کبھی فتویٰ نہیں دیا. نہ بے حرمتی کی، نہ توہین کی، نہ بوسہ دینا قبروں کو شرک قرار دیا، نہ ان کو ہاتھ لگانا شرک قرار دیا، نہ چومنا شرک قرار دیا. صرف ایک ٹولہ 1000 سال بعد نمودار ہوتا ہے اور ایک نیا دین ایجاد کرتا ہے. اور یہ فقط ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، خود علماء اہل سنت یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اور آپ تھوڑا سا اس کے متعلق کچھ سن لیجئے کہ اور غور سے سنیے گا اس سلسلے میں جو نظریہ ہے. جب قبر پکی کرنے کے بارے میں مانے تو مقبرے بنانے کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ کیوں بزرگوں کے مزارات اس بھی بنائے جاتے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ ہاں، جو قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے اس پر 2 ویوز ہیں. بعض سب یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے. بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو نہیں، اس کو تعویذ کہتے ہیں، یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو. قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھودنے کے بعد جہاں میت کو رکھا جاتا ہے. نیچے گڑھا کھود کر دائیں طرف ذرا آگے نکال کر جیسے بند کرتے ہیں نا اینٹوں سے، تو اینٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ قبر وہ ہے. اوپر تو علامت ہے، نشان، پہچان کے لیے کہ یہ قبر پر ہے. تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے. وہ ہر کوئی کچا رکھتا ہے اور حکم اس کا ہے کہ وہ کچی رہنی چاہیے. باقی اوپر کا جو نشان ہے تعویذ کا، یہ اس کی پختگی کے لیے، نشان کے لیے، علامت کے لیے کہ بعض گرد مٹ جاتی ہے، یہ کرنے میں بعضوں نے کہا مباح ہے. بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں، بعض ترجیح نہیں دیتے، بعض مباح کہتے ہیں. تاہم اس میں گناہ نہیں ہے. جو گناہ کا عمل ہے وہ یہ کہ نیچے زمین کے جو کھودی جاتی ہے وہ پکی نہ ہو، اندر اس کو سیمنٹ نہ کیا جائے، وہ کچا رہو، کیونکہ مردہ جسم جہاں رکھا جا رہا ہے زمین میں اس کو پختہ کرنے کی کوشش نہ کریں. بس یہ بات. باقی جو چیزیں وہ پھر اس کے لیے پرمیسیبل، مباح ہو جاتی. حرج نہیں. حضور اسلام کا اپنا مزار اقدس 1400 سال سے امت نے پہلی صدیوں میں ڈیل کیا ہے نا.
مزار پاک، اونچی قبر مبارک بھی حضور کی. سیدھا آپ فوٹو دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم پر خلاف بھی ہے. وہ تو پاکستانی نہیں نہ کرتے، وہ تو ساری زندگی عرب لوگ ہی رہے ہیں نا جو تو ڈیل کرنے والے تو عالم عرب میں. اور یہ صرف پاک انڈیا کا معاملہ نہیں، آپ عراق جائیں تمام مزارات اسی طرح. پہلے عراق کا عقیدہ بھی یہ ہے. شام جائیں تمام مزارات شام میں اسی طرح. میں تو جاتا ہوں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں. پہلے شام سیریا کا عقیدہ بھی یہ ہے. ایران میں جائیں ان کا عقیدہ بھی یہ ہے. مصر میں جائیں، میں مصر سے ہو کے آیا ہوں، امام شافعی کا، سیدہ نفیسہ کا، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کے سب کے مزارات اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا کا رواج ہے. ان کا عقیدہ بھی یہ ہے. میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ ترکی جائیں، مولانا روم اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ، فوٹو دیکھیں نا مزارات کے، ان کے بھی مزارات گنبد کے ساتھ اسی طرح. تو جو لوگ یہ کہیں ان سے کہیں کہ یہ آپ ہی کا عقیدہ ہے، باقی سارا عالم عرب ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر. اور سعودی عرب کا بھی یہ تازہ 70 سال کا عقیدہ ہے کہ مسمار کی ہیں قبریں. 70-75 سال پہلے تک وہاں بھی مزارات اور گنبد ہوتے تھے، پورے 1400 سال سے. پرانی فوٹوز ہیں. حضرت فاطمہ زہرا کا مزار اور گنبد تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار گنبد تھا، حلیمہ سعدیہ کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا. تو یہ گرائے ہیں. حضرت آمنہ کا تھا. پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں. تو یہ بھی جب 25-24 میں یہ اقتدار پر آئے، پھر 40s میں تو بلڈوز کیے ہیں اب. تو وہ عقیدہ جو 70 سال میں اب آیا ہے وہ درست ہے. یہ سعودی عرب میں جو 1400 سال اس سے پہلے رہا ہے وہ درست ہے. بڑی سمپل بات. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام عرب سے شروع ہوا، سعودی عرب اس مکہ مدینہ سے، ان کی بات ماننی چاہیے. تو اسلام 70 سال میں ابھی شروع ہوا یا 1400 سال پہلے شروع ہوا؟ یہ جو انہوں نے چینجز کی ہیں یہ تو اس اقتدار میں سعودی گورنمنٹ کے قیام کے بعد نئی چیزیں لائے ہیں. ان سے پہلے کیا تھا؟ صدیوں تک وہ وہی طور طریقہ تھا جو آپ کا ہے. اور یہی آج عالم عرب میں ہے، عالم عجب میں ہے. میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا، اردن میں بتایا، سارے ملک دنیا بھر میں جہاں جائیں تو سب کا عقیدہ یہی ہے. کچھ لوگ سعودی عرب کے زیر اثر ابھی پیدا ہوئے صدی، اس موجودہ صدی کے اندر کچھ گلف میں آ گئے، کوئی سعودی عرب میں، کچھ پاک اور انڈیا میں. انہوں نے ایسے مسائل اور فتنے چھڑے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. انہیں کہیں کہ یہ تمہارا پوائنٹ آف ویو پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پوری دنیا اسلام کے علماء آج بھی ان کی بھاری اکثریت 90%، مور دین 80% اسی عقیدے اور طور طریقے پر قائم ہے. وہاں بھی علماء ہی رہتے ہیں، محدثین ہیں، شارحین ہیں، اکابر ہیں. تو ایک ہی پوائنٹ ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ صرف ہم ہی اس نظریے کے حامی نہیں ہیں، بلکہ علماء اہل سنت بھی اسی بات کے قائل ہیں. اس سے ایک مخصوص ایک چھوٹے سے ٹولے کو چھوڑ کر، جس کا بھی ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. اچھا، پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی ایک چیز حرام تھی؟ کتنے اور ایسے حرام ہیں. کل تک آپ تصویر کو بھی حرام کہتے تھے، اور آج ہر مفتی ٹی وی پر آ رہا ہے اور اپنی تصاویر کھنچا رہا ہے اور اخبارات کے اندر تصویریں آ رہی ہیں. تو آپ خود اگر آپ دیکھیں تو امر بالمعروف اگر آپ کو کرنا ہے تو سب کو امر بالمعروف کریں نا. بعض اوقات تو خود بادشاہ وہاں پر آتا ہے اور بادشاہ آ کر قبر رسول کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، جس میں ہر شخص کو وہاں پر روکا جاتا ہے، اور وہ خود آ کر وہاں پر قبر رسول کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف پش کر کے جو ہے وہ دعا مانگا، اور وہاں ہر ایک کو مشرک قرار دیا جاتا ہے اگر کسی نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس انداز سے کوئی دعا کی. لیکن بہرحال وہاں پر تو اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. پھر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. اتنی چیزیں ایسی تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں بار بار تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے. وہاں پہ اکثر لوگ تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکثر ابھی بھی بعض اوقات اب اتنا نہیں رہا لیکن پھر بھی کچھ منع کرتے ہیں. ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب جب گئے تھے اور جنت البقیع میں نے کہا تھا کہ تصویر کیسی حرام ہے، تو انہوں نے کہا، مولانا سے یہ بات سنی اور اس کے بعد اپنی جیب سے نوٹ نکالا اور کہا کہ اس تصویر کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا. تو بہرحال تو دیکھیے، اگر بقیع کے گنبد حرام تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ روضہ رسول کا گنبد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، یعنی وہ بدرجہ اولا حرام ہونا چاہیے. جب بقیع کی گنبد حرام ہے تو اس پیغمبر خدا کی قبر پر تو اس حرام کو بدرجہ اولا اور حرام ہونا چاہیے، اور بقیع سے زیادہ روضہ رسول کو اس حرام سے بچانا ضروری تھا. دیکھیے، اس میں تقیہ آپ نے کیا ہے، وہاں تو شرک نہیں ہوا. مثلا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، آپ بھی کہتے ہیں. تو امریکہ اللہ کے دشمن سے مدد مانگنا تو بدرجہ اولا شرک عظیم ہوگا.
یہود و نصارہ کو قرآن کہہ رہا ہے اپنا دوست نہ بناؤ، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلمان ملکوں پر چڑھائی کرنے کی بھی تیاریاں بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ چیزیں شرک ہیں۔ تو بہرحال فقط یہیں کی حد تک بات نہیں، اپنی کتابوں میں تو اس شرک کا دائرہ انبیاء تک لے جایا گیا۔ ان کو اپنی کتابوں میں بھی ہے کہ باقاعدہ حضرت آدم اور حوا کا جو تذکرہ جو انہوں نے شیطان کا کہنا مانا تھا، انہوں نے کہا کہ اصل میں شرک کی دو قسمیں، ایک اطاعت کے اندر شرک ہوتا ہے اور ایک عبادت میں شرک ہوتا ہے۔ حضرت آدم نے جو شیطان کا کہنا مانا تھا تو شیطان کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی ان کا یہ شرک فی الاطاعت تھا، شرک فی الطاعت، نہ کہ شرک فی العبادت۔ یعنی حضرت آدم کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عبادت میں انہوں نے اطاعت کے اندر شرک کیا۔ تو شرک کا دائرہ فقط عام انسانوں کی حد تک بات نہیں ہے، عام لوگوں کی حد تک، بلکہ انبیاء تک بھی اس کے دائرے کو وسیع کر دیا گیا ہے کہ یہ شرک ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے یہ تمام چیزیں دیکھیں تو وہ علماء بھی جو کہ خود شیعوں کے بڑے سخت خلاف، جن کا بھی میں کلپ آپ کو دکھانے والا ہوں، مولانا عرفان شاہ صاحب، اگرچہ وہ خود شیعوں کے لیے وقت ان زبان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں اس کی بات آ گئی جنت البقیع کی، تو اس پہ انہوں نے کیا اپنی رائے کا اظہار کیا وہ بھی ذرا غور سے سنی، کہ فقط یہ نہیں کہ جو شیعت سے قریب یا کچھ عقائد میں کچھ ملتے جلتے ہیں ان افرادی کا صرف نظریہ ہے، بلکہ جو شیعت کے مخالفین ہیں ان کا بھی نظریہ جنت البقیع کے سلسلے میں کیا ہے۔ کہ کچھ عرب ممالک میں مزارات کو منہدم کیا گیا، تو اس حوالے سے آپ تھوڑی تاریخی روشنی اگر ڈال دیں کہ کن مزارات کو منہدم کیا گیا اور ان کی بے حرمتی کیوں کی گئی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جو بندہ مزارات کی بے حرمتی کرے۔ کہ پچھلے 150 سال پونے 200 سال سے پہلے کبھی یہ مسلمانوں میں جو مسلمان پہلے گزر گئے جی، ان کا یہ متفقہ طریقہ تھا، سبحان اللہ۔ لیکن بعد میں کچھ نام نہاد مسلمان جو کلمہ کو تو ہیں ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بھی کئی معیار ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کے اندر دو باتیں تھیں، ایک تو فکری غلطیاں بہت ہیں ان کے اندر، اور دوسری جو ان کے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت سخت ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے جو کچھ ہم سوچیں وہی دین ہے، صحیح، پورا عالم اسلام جو کچھ مرضی سوچتا رہے، ان کا عمل جو بھی ہو، فتویٰ جو بھی ہو، بس جو ہم سوچتے ہیں وہ دین ہے۔ لہذا انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا تھا قبریں برابر کر دو، یہ بنیاد بنا کے بقیع شریف پر بلڈوزر پھیر دیا گیا۔ جنت المعلی میں مکہ مکرمہ کا جو مقدس ترین قبرستان ہے اس پر بھی بلڈوزر پھیر دیا گیا، قبریں بلڈوز کر دی گئی ان مقدس ہستیوں کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلام کو جو اشاعت، شوکت، عظمت حاصل ہوئی ہے ان میں ان کا خون بھی شامل ہے، سبحان ان کے مال شامل ہیں، ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ ان کے آثار کو اتنی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے جن کی آج حجاز مقدس پر جو اپنی حکومت بنائے بیٹھے ہیں، جی، ان کے مفتیوں کے فتاوی کے مطابق ان قبروں کو بلڈوز مسمار کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ میں یہ اس بات کا خود گواہ ہوں کہ ایک شخص سے جب میں نے 2006 کے حج میں سوال کیا، وہ پروفیسر تھا مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں، اس سے اسی مسئلے پر اتفاقاً بات ہو گئی سرکار کے روضہ اقدس کے بالکل قریب، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مقدس تمہارے سامنے ہے، اور یہ ہمارے لیے دین کا سب سے عمدہ نمونہ ہے۔ قبروں کے بارے میں اگر تحقیق کرنی ہو کہ کس حال میں ان کو رکھا جا سکتا ہے جی، تو یہ مثال آپ کے سامنے، نبی پاک کا روضہ مبارک ہے، ساتھ دونوں یار ہیں سرکار کے شیخین کریمین، ان کی قبریں ہیں، ان کے اوپر یہ گنبد ہے تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو جس ہستی کا گنبد مبارک بنایا جا سکتا ہے، ان کی بیٹی کا گنبد شریف رکھنا یا پردہ رکھنا ان کی قبر کا، یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟
میں نے براہ راست یہ سوال کیا، تقریباً 15-20 آدمی یہاں اس علاقے کے UK سے تعلق رکھنے والے بھی وہاں موجود تھے، جی ان کے سامنے میں نے اس کو کہا جواباً اس بدنہاد شخص نے، آج بھی دل میرا خون کے آنسو ہوتا ہے، جواباً اس نے کوئی 15-20 مسلمان جو میرے ساتھ تھے وہ گواہ ہیں اس بات کے، اس نے یہ کہا کہ اس گنبد کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ استغفر۔ تو میں نے کہا اچھا جائز نہیں سمجھتے تو پھر رکھا کیوں ہے؟ ان کو جو گرا دیا ہے، تو کہنے لگا کہ تم جیسے جو لوگ ہیں انہی کا ہمیں خطرہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ احتجاج کریں گے۔ اچھا، ایک تو مجھے اس کی سوچ پر بہت رنجیدہ ہوا میں، لیکن ایک بات کی میرے دل میں خوشی بھی ہوئی کہ عاشقان مصطفیٰ اگرچہ بہت منظم نہیں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک بھی ان گستاخوں کے دماغوں پر ان کا اتنا دبدبہ موجود ہے کہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں شاید منہ دکھانے کے نہ رہیں۔ لیکن میں اس کو پھر بھی احساس دلایا، میں نے کہا یہ کوئی تمہاری مہربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے احساسات اسی طرح مجروح ہیں، واللہ العظیم میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بھی یہ بتایا، میں نے کہا ہمارے احساسات اسی طرح مجروح ہیں کہ معاذ اللہ اگر تم گنبد خطرہ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرتے تو جتنے دل ہمارے رنجیدہ ہوتے اس سے کوئی کم رنجیدہ اس بات پر نہیں ہے کہ رسول خدا کی بیٹی کی قبر انور کو اگر ننگا کر دیا گیا ہے اور قبر رکھی نہیں گئی۔ یعنی دیکھیں جس قدر نازک تعلق ہمارا ایک امتی کا اور ایک عاشق کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس تعلق میں جو احساس، جو لطافت اور نزاکت ہے، سبحان اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت خاتون جنت کے بارے میں ہر اس مسلم کے احساسات اتنے ہی لطیف ہیں، اس حیثیت سے کہ اللہ کے رسول تو صرف آپ ہی ہیں ہمارے آقا، سبحان اللہ، مگر جتنا قریب ہے حضرت سیدہ خاتون جنت آپ کے، میں اس بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ نبیہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی بنایا، مگر ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ۔ سبحان اللہ، احادیث صحیحہ میں یہ موجود ہے۔ موجود ہے۔ تو جس شخص کو سرکار سے کچھ شرم آتی ہو کہ آپ کی ہم ایسی انسلٹ نہیں کر سکتے، آپ کے روزہ اطہر کی بھی، ایسے شخص کو ضرور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، سبحان ان اللہ، کی قبر انور کو گراتے بھی شرم کرنی چاہیے تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ الاماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، سبحان اللہ، جیسے کہ کہف ہوتے ہیں نا جا جو کہ پناہ بن جاتی پناہ ہے، بن جاتی، سبحان اللہ، تو اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا فرماتے ہیں کہ وہ پہلی ماں ہے مومنوں کی جو اسلام کے لیے کہف کا درجہ رکھتی ہے، سبحان اللہ، کہف امن و امان، جس نے امن و امان فراہم کیا ہے اسلام کی غربت میں غربا کو۔ غربا، واہ، ان کی قبر انور کو جب بلڈوزر کا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس سے وہ کرش کرتے ہیں چیزوں کو، ایسی چیز لگائی گئی تو اس منافق کا دل کیا کانپا نہیں جس نے یہ حکم دیا، اور وہ بھی یقیناً منافق ہے کہ جس نے یہ حرکت کی اور اس کے دل کے اندر کوئی خیال نہیں آیا۔ دیکھیے یہ کوئی کنکریٹ کی چیز نہیں ہے، نہیں ہے، صحیح بات، اس کا تعلق تو مومن کے احساسات سے ہے، اس اللہ، کے جذبات سے ہے، اس کے ایمان سے ہے اس کا تعلق۔ اس کو اس انداز سے مت دیکھیں، یہ قبریں کچی بھی کیوں نہ ہوں، خدا کی قسم 100 منزلہ محلات جو ہیں وہ اس کچی قبروں کی جو عظمت ہے اس کے سامنے ہمیں وہ بالکل بونی وہ بلڈنگیں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ کہ عظمت تو مکین کی ہے، مکین، جو وہاں تشریف فرما ہے اس کی عظمت ہے، لیکن جس حالت میں ہمارے سے پہلے مومنین نے ان کو رکھا، جس عظمت کے ساتھ رکھا، سبحان اللہ، جی آج بھی وہاں شاہی قبرستان میں تو آداب اور رکھے گئے ہیں۔ وہ کون شاہ ہیں جن کی قبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف جو گیٹ بنائے گئے ہیں وہی بڑے بڑے محلات کے برابر ہیں، اور اندر کون سلائے ہوئے ہیں؟ يا صاحب السماء
اللجن